میری کزن کہنے لگی، میری ایک سہیلی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، وہ آج رات کو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی موقع پا کر رات کو کزن اور اس کی سہیلی کو چھت پر ملنے چلا گیا۔ سہیلی کے ساتھ ساتھ کزن کو بھی ساری رات باری باری۔ میرا نام زاویار ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں محض 18 سال کا تھا۔ میں نے حال ہی میں اپنی 12ویں جماعت مکمل کی تھی اور اب آگے کی تعلیم کے لیے کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے والدین گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جاؤں تاکہ میرا مستقبل بہتر ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے میرے ماموں کے گھر بھیج دیا، جو لاہور کے ایک پرسکون اور پرانے علاقے میں مقیم تھے۔ ماموں کے گھر میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام ماہین تھا، جو 10ویں جماعت میں تھی، اور چھوٹی انم تھی، جو ابھی 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں پڑھائی میں تھوڑی کمزور تھیں، اس لیے ممانی نے مجھ سے درخواست کی کہ فارغ وقت میں انہیں ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ شہر کی وہ زندگی میرے لیے بالکل نئی تھی اور ماموں کے گھر میں گزارا ہوا وہ وقت میری زندگی کے یادگار ترین حصوں میں سے ایک بن گیا۔ میں نے خوشی خوشی پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب میرا معمول بن گیا تھا کہ ہر شام گھر کے ایک گوشے میں ان دونوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ شروع کے چند دن تو بہت عام سے تھے، بس پڑھائی اور کتابوں تک بات محدود رہتی۔ ماہین کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتی، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت اور چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رہتی جو دل کو اچھی لگتی۔ اس کے برعکس انم بالکل مختلف تھی، وہ شرارتی، چلبلی اور موقع ملتے ہی کتابیں بند کر کے بھاگ جانے والوں میں سے تھی۔ ایک شام جب انم اپنا ہوم ورک جلدی ختم کر کے نیچے سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی تو کمرے میں صرف میں اور ماہین رہ گئے۔ اس دن پہلی بار اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر مجھ سے میری پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ وہ پہلی ملاقات تھی جہاں کتابوں کے بجائے خوابوں پر بات ہوئی۔ آہستہ آہستہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ کبھی کبھی ہم گھر کی چھت پر ٹہلتے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے بتاتی کہ وہ ڈاکٹر بن کر دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ یہ سادہ سی ملاقاتیں اب آہستہ آہستہ ایک خاص رنگ اختیار کر رہی تھیں، اور ہم دونوں ہی ان لمحوں کو سب سے چھپا کر رکھنے لگے تھے۔ ایک شام ہم چھت پر بیٹھے تھے۔ ماہین نے نظریں جھکا کر دبی آواز میں کہا، زاویار، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں نے اس کی سچائی دیکھ کر جواب دیا، ماہین، تم بھی میرے لیے بہت خاص ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کے لیے اپنی پسندیدگی کا اعتراف کیا تھا، لیکن خوشی کا یہ احساس زیادہ دیر اکیلا نہ رہ سکا۔ ایک رات جب ہم چھت کے ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، اچانک انم وہاں آ پہنچی۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو یہ ہو رہا ہے جہاں، میں ابھی جا کر امی کو سب بتاتی ہوں۔ ماہین گھبرا گئی اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن انم نے ایک عجیب شرط رکھ دی، میں تب خاموش رہوں گی اگر آپ مجھے بھی اپنی باتوں میں شامل کریں گے۔ میں اکیلی بور نہیں ہونا چاہتی۔ آنے والے دنوں میں انم بھی ہماری ان ملاقاتوں کا حصہ بن گئی۔ وہ ٹیوشن کے بعد ہمارے ساتھ چھت پر آتی، لیکن اس کی شرارتوں کے پیچھے اب کچھ اور ہی چھپا تھا۔ ایک شام جب ماہین کسی کام سے نیچے گئی ہوئی تھی، انم اچانک سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، زاویار بھائی، آپ صرف ماہین کو ہی نہیں مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میرے لیے وہ ایک چھوٹی بہن جیسی تھی، اور اس کی اس بات نے مجھے ایک ایسی الجھن میں ڈال دیا تھا جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن انم میرے پاس آئی اور شرارتی لہجے میں کہنے لگی، زاویار بھائی، میری ایک سہیلی ہے عالیہ، وہ اکثر جہاں آتی ہے اور اس نے آپ کو ہمیں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے آپ کی شخصیت بہت پسند آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالیہ انم کی کلاس فیلو تھی اور اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ شروع میں تو میں نے ٹال دیا، لیکن ماہین اور انم کے بار بار اصرار پر میں ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عالیہ واقعی ایک پرکشش لڑکی تھی۔
اس کی نیلی آنکھیں اور گھنگھرالے بال اسے دوسروں سے ممتاز بناتے تھے۔ اب عالیہ کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ ہم چاروں مل کر وقت گزارتے، باتیں کرتے اور یوں ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا۔ لیکن خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ ایک دوپہر جب ماہین اور انم کسی کام میں مصروف تھیں، عالیہ نے مجھے اکیلے میں پایا۔ وہ میرے قریب آئی اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی، زاویار، میں گھما پھرا کر بات کرنا نہیں جانتی۔ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ کیا تم اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھاؤ گے؟ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک طرف وہ دو بہنیں تھیں جن کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق بن چکا تھا، اور دوسری طرف عالیہ کا یہ براہ راست اظہار۔ میری الجھن اب ایک مشکل امتحان کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف ماہین تھی جو میری پہلی محبت تھی اور جس کے ساتھ میں نے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، تو دوسری طرف عالیہ کی شخصیت کا جادو تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک دن ماہین نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، زاویار، سچ بتانا، کیا تم عالیہ کو پسند کرنے لگے ہو؟ اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں چھپا درد مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ اس ایک سوال نے ہمارے بھروسے کی دیوار میں دراڑ ڈال دی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں ایک پارک میں عالیہ سے ملا تو اس نے نم آلودہ آنکھوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا، زاویار، میں تم سے واقعی محبت کرتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گے؟ میں خاموش رہا۔ میرے ذہن میں ماہین کا وہ اداس چہرہ گھوم گیا۔ عالیہ میری خاموشی سمجھ گئی اور رو پڑی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے دل کے بند کمرے میں کوئی اور مقیم ہے۔ حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب ممانی کو بھی شک ہو گیا، اور انہوں نے مجھے بلا کر بڑے پیار مگر سختی سے سمجھایا کہ میری پہلی ترجیح پڑھائی ہونی چاہیے۔ اس رات ماہین میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے یقین دلایا، نہیں ماہین، تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ عالیہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ ہم نے گھنٹوں بات کی، ایک دوسرے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اور ہمارے درمیان وہ پرانا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اگلے دن میں نے ہمت جمع کی اور عالیہ سے صاف کہہ دیا، عالیہ، میرا دل ماہین کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں تمہیں وہ جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ روئی ضرور، لیکن اس نے میری سچائی کو قبول کر لیا۔ انم نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی کہ اس نے زبردستی عالیہ کو اس معاملے میں الجھایا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ عالیہ ہماری ایک اچھی دوست بن کر رہی۔ ماہین اور میں نے طے کیا کہ ہم فی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے، اور جب وقت آئے گا تو اپنے رشتے کو ایک معتبر نام دیں گے۔ آج میں یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہوں، اور ماہین آج بھی میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ سچی محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر کامل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔